حضرات لکھنؤ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں جو کربلاؤں کا شہر ہے، عزا خانوں کا شہر ہے۔ لکھنؤ ایک ایسا شہر ہے جہاں 14 معصومین کی زیارتیں ایک ساتھ آپ سب کے روضوں کی شبیہ ہیں، یہاں سب کی زیارت کر سکتے ہیں۔ اس لیے لکھنؤ والے خوش نصیب ہیں کہ یہاں کربلا معلّہ سے خاک منگانے کے بعد یہاں کربلائیں منائی گئی ہیں۔ عزیزو آئیے کربلا کی بات ہے، ہندوستان کربلاؤں کا شہر ہے۔ ہم پاکستان کی بات نہیں کرتے، وہاں لال مسجدیں ہوں گی، لیکن لکھنؤ میں عزا خانے ہیں، عاشور خانے ہیں، کربلائیں ہیں۔ آئیے میں لکھنؤ کے حوالے سے بات کروں، ہندوستان کے حوالے سے ظفر حسین ظفر جلال پوری کہتے ہیں کہ اتنی زمین نہیں ہے سعودی جہان میں، اتنی زمین نہیں ہے سعودی جہان میں جتنے امام باڑے ہیں ہندوستان میں۔ اتنی زمین نہیں ہے سعودی جہان میں، اتنی زمین نہیں ہے سعودی جہان میں جتنے امام باڑے ہیں ہندوستان میں۔ اور کربلا آج دنیا میں کہاں تک چھا گئی؟ ایک بیت اور پیش کروں گا مسدس کی، ایک بیت کہ آج دیکھیے امریکہ لندن جہاں جائیے آزاداری ہو رہی ہے، ایک بیت پیش کروں گا۔ یہ معجزہ تو دیکھیے زہرا کے چین کا، یہ معجزہ تو دیکھیے زہرا کے چین کا، انگریزوں کی زمین ہے ماتم حسین کا۔ یہ معجزہ تو دیکھیے زہرا کے چین کا، یہ معجزہ تو دیکھیے زہرا کے چین کا، انگریزوں کی زمین ہے ماتم حسین کا، انگریزوں کی زمین ہے ماتم حسین کا۔ دیکھیں گلیز بھائی کو بھی جانا ہے، ان کی ٹرین ہے، لیکن میں گزارش کروں گا ایک ایسا شاعر کہ جو پوری دنیا میں اس وقت غیر ملکی محفلیں زیادہ پڑھ رہے ہیں، وہ ہندوستان میں بہت کم پڑھ رہے ہیں، لیکن اتفاق سے اس وقت ہندوستان میں موجود ہے، جناب محترم ظفر اعظمی صاحب۔ میں گزارش کر رہا ہوں تشریف لے آئیں، بہترین کلام اور بہترین آواز، نعرہ صلوات سے آپ ان کا خیر مقدم کریں، جناب ظفر اعظمی صاحب۔ سائے نا خنجر کے سائے میں تیغو تبر کے سائے نہ خنجر کے سائے میں تیغو تبر کے سائے نہ خنجر کے سائے میں پھیلا ہے دین خلق پیمبر کے سائے میں پھیلا ہے دین۔ اور ذاتی شعر بطور خاص تا حشر اس کے پاس ضعیفی نہ آئے گی، اب دین کا شباب ہے اکبر کے سائے میں، اب دین کا شباب ہے اکبر کے سائے میں، اب دین کا۔ ایک سلوات کی گزارش کر رہا ہوں حضرات، مجھے مائک سے کوئی شکوہ نہیں، بس آپ سے اگر ہے تو تھوڑا شکوہ آپ سے، وہ بولتے رہے، مائک بہت اچھا چل رہا ہے میرے لیے، میں شعر پیش کرنا چاہتا ہوں، اللہ فرمائے۔ ایک اور سوال پڑھ رہا ہے، اللہ فرمائے دیکھیے بہت کچھ سوچ کے آیا پڑھنے کے لیے۔ جناب عباس کے لیے بڑا خوبصورت مصرع دیا تھا ہمارے برادر محترم ڈاکٹر میاں جلال پوری نے، مشیدے کو دریا میں اٹھا لے گئے عباس۔ میں نے سوچا تھا کہ کل شب میں یہ پروگرام تھا جون پور میں، وہ قصیدہ میں لے کے آیا تھا پاس کرا محفل پڑھنے کے لیے، مگر پڑھتا ہوں انشاءاللہ۔ پہلے کچھ شعر آپ ملاحظہ فرما لیں، اب سب آپ کو مگر بہت اچھی محفل ہوئی تھی، مشکیزے میں دریا کو اٹھا لے گئے عباس۔ انشاءاللہ پڑھوں گا 2-3 کچھ شعر، پہلے ایک مطلع اور کچھ شعر پیش کرنا چاہتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ مطلع برائے مطلع حسن مطلب میں توجہ چاہوں گا جہاں جہاں علم تشریف فرما ہے۔ تیرگی ظلم نے ظالم کو اندھا کر دیا، بیداری سے اللہ فرمایا حضرات،
تیر دیے ظلم نے ظالم کو اندھا کر دیا، صبر کی تنویر نے ہر سو اجالا کر دیا۔ اس نے مطلب پاؤں کے چھالوں کو صدرش کے مسیحا کر دیا، دین حق بیمار تھا عابد نے اچھا کر دیا، بیمار تھا عابد نے اچھا کر دیا۔ اور حضرات شعر ملانا فرمائیں گے، مقصد شہ تھا ادھورا قید اطرت کے بغیر، اس ادھورے کام کو زینب نے پورا کر دیا۔ حضرات میں ایک ایک بار ایک مصرع پڑھوں گا، توجہ آپ کریں حضرات، بہت جلدی جلدی شعر پڑھوں گا۔ اس ادھورے کام کو زینب نے پورا کر دیا۔ اور بہت خوبصورت شعر آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ نہیں ہے بھائی ملانا فرمائیں، بھائی ذرا سا تھوڑی دیر کے لیے اسی حالت میں اسے چھوڑ دیجئے، بھائی صاحب چھوڑ دیجئے۔ ملانا فرمائیں گے اس ادھورے کام کو زینب نے پورا کر دیا۔ بڑا خوبصورت شعر کہ پاک انگلی کا اشارہ چپ ہے کوفے کی فضا، بولتے بازار کو زینب نے گونگا کر دیا، بولتے بازار کو زینب نے گونگا کر دیا، بولتے بازار کو۔ اور رات ریل کی خدمت میں بلال بھائی یہ شعر پیش کرتا ہوں، بلال بھائی اے بھائی دیکھیں گے۔ قاتلان شاہ کے چہرے نظر میں آ گئے، قاتلان شاہ کے چہرے نظر میں آ گئے، رن میں جلتے خیموں نے اتنا اجالا کر دیا، رن میں جلتے خیموں نے اتنا اجالا کر دیا، رن میں جلتے خیموں نے اتنا اجالا کر دیا۔ اور یہ شرملا فرمائیں، آ گیا مد مقابل جب سرے میدان جنگ، آ گیا مد مقابل جب سرے میدان جنگ، ظلم کے قد کو علی اصغر نے چھوٹا کر دیا، ظلم کے قد کو علی اصغر نے چھوٹا کر دیا، ظلم کے قد کو علی اصغر نے چھوٹا کر دیا۔ ایک صلوات کی گزارش کر رہا ہوں
ملا فرمانے سلسلے کا منزلت بڑھتی گئی کرنے لگی عظمت سلام ثانی مصرع جہاں جہاں تراک ہیں منزلت بڑھتی گئی کرنے لگی عظمت سلام کہہ کے ماں شبیر نے چاندی کو سونا کر دیا منزلت بڑھنے لگی کرنے لگی عظمت سلام کہہ کے ماں شبیر نے چاندی کو سونا کر دیا کہہ کے ماں شبیر نے چاندی کو سونا کر دیا صلوات پڑھیں حضرات پڑھ دے رہا ہوں اگر آپ آمادہ ہیں تو کچھ شعر پیش کر دوں ڈاکٹر صاحب کے مصرے پہ مشکیزے میں دریا کو اٹھا لے گئے پاس کچھ شعر بس حضرات یہ یاد رہے کہ یہ تھوڑا زیارت کے لیے رکھا ہوا ہے آپ سب اس میں ضرور شامل حضرات مولانا عباس کی منت پیش کرنے جا رہا ہوں ذرا زندگی کو ثبوت دے اور ایک بلند آواز نعرہ صلوات سے ارشاد فرمائیں مطلب پیش کرتا ہوں آغوش امامت میں جو پالے گئے عباس آغوش امامت میں جو پالے گئے عباس آغوش امامت میں جو پالے گئے عباس معصوم صفت خود کو بنا لے گئے عباس معصوم صفت خود کو بنا لے گئے عباس معصوم صفت خود کو مہر بھائی شعر پیش کرتا ہوں فرمائیں سوکھے ہوئے پاتوں کی طرح فوج عدو کو سوکھے ہوئے پتوں کی طرح فوج عدو کو نیزے کی ہوا ہی سے اڑا لے گئے عباس نیزے کی ہوا ہی سے اڑا لے گئے عباس نیزے کی ہوا ہی سے اور رات یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائے نہیں بھائی دیکھیے آپ کا مصرع تھا ملاحظہ فرمائے شعر پیش کرتا ہوں عاشور کو بکھرے ہوئے سیلاب آتش میں عاشور کو بکھرے ہوئے سیلاب آتش میں بہتے ہوئے دریا کو بہا لے گئے عباس بہتے ہوئے دریا کو بہا لے گئے عباس ایک سوال پڑھیں حضرات صرف یہاں سے 4 شعر مگر پوری توجہ چاہوں گا جہاں جہاں حضرات تشریف فرمائیں صرف 4 شعر پیش کرنا چاہتا ہوں ملاحظہ فرمائیں کہ دریا کی انا
چلو کے پانی میں ڈبو دی، دیکھیں گے دریا کی انا چلو کے پانی میں ڈبو دی، اور پیاس کو بے داغ بچا لے گئے عباس، پیاس کو بے داغ، دریا کی انا چلو کے پانی میں ڈبو دی، اور پیاس کو بے داغ بچا لے گئے عباس۔ حضرات مولا عباس کے روزے کے شہر میں محفل ہو رہی ہے، میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں، آپ حضرات اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں نہ کر رہے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے۔ دریا کی انا چلو کے پانی میں ڈبو دی، اور پیاس کو بے داغ بچا لے گئے عباس۔ شعر ملا فرمایا حضرات کہ بدلے میں وفاؤں کے سند بیٹے کی پائی، اب سوچئے کیا دے گئے کیا لے گئے عباس، اب سوچئے کیا دے گئے کیا لے گئے عباس۔ اور یہ بھی شعر میں فرمائیں، پہرے تو بٹھائے تھے بہت ظلم نے، لیکن پہرے تو بٹھائے تھے بہت ظلم نے، لیکن مشکیزے میں دریا کو اٹھا لے گئے عباس، دریا کو مشکیزے میں دریا کو اٹھا لے گئے عباس، مشکیزے میں دریا۔ اور رات کی آخری شعر نہیں رہا، تلوار تیری ان سے بھلا کیسے سنبھلتی، آخری مجلس کی داد چاہوں گا، تلوار تیری ان سے بھلا کیسے سنبھلتی، جن سے علی اصغر نہ سنبھالے گئے عباس، جن سے علی اصغر نہ سنبھالے گئے عباس۔ اور ذات مکتب بطور خاص جہاں جہاں پر آتا ہے نیرائن مکتب بلا فرمانے کہ شمشیر کے قبضے پا گیا ہاتھ کئی بار، شمشیر کے قبضے پا گیا ہاتھ کئی بار، ہر بار ظفر خود کو منا لے گئے عباس، ہر بار ظفر خود کو شمشیر کے قبضے پا گیا ہاتھ کئی بار، ہر بار مگر خود کو منا لے گئے عباس، شمشیر کے قبضے پا گیا ہاتھ کئی بار، ہر بار ظفر خود کو منا لے گئے عباس۔